بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم۔ مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ ایسے کہ جیسے ایک گندم کا دانہ، ایک دانہ انبتت 7 سنابل اگتے ہیں اس سے 7 خوشے فی کل سنبلۃ ہر ایک خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہوں واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیا کرتے ہیں واللہ واسع علیم اور اللہ واسع وسیع علم والے وسیع کشادہ علم والے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم پھر وہ خرچ کرنے کے بعد جو خرچ کیا اس کے پیچھے کوئی احسان نہیں جتلاتے، کوئی تکلیف نہیں دیتے ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک ولا خوف علیہم اور پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ قول معروف ایک نیکی کی بات ومغفرۃ معاف کر دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ ایسے صدقے سے یتبعها اذی اس کے بعد کہ تکلیف آتی ہو واللہ غنی حلیم اللہ غنی ایسی ذات کو کہتے ہیں لا یفتقر الی شیء ابدا اس کی طرف افتقار نہیں ہوا کرتا، فقر نہیں ہوا کرتا، مالدار، غنی مستغنی، حلیم بردبار کا مطلب ہوتا ہے لا یعاجل بالعقوبہ جو کہ سزا دینے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بردباری کا تحمل اس کی برداشت بہت زیادہ ہو۔ یہ 3 آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بات انفاق فی سبیل اللہ کی ہے اور مصداق اس کا جہاد تھا کہ مال سے جہاد پہلے ہے اور جہاد بالنفس پہلے ہے اور اس کے بعد پھر جہاد بالمال ہے۔ تو جہاد بالمال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم لشکر اکٹھا کر رہے ہیں تو جب لشکر اکٹھا ہوگا تو ظاہر ہے خرچہ بھی ہوگا، اس خرچے کے لیے ایک ترغیب دی گئی ہے۔ یخبر اللہ تعالی مراغبا فی الجہاد بالمال، اللہ سبحانہ و تعالی خبر دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں جہاد بالمال کی کہ لتقدمہ علی الجہاد بالنفس کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ مقدم ہے اپنے جہاد بالنفس کے اوپر۔ جہاد بالنفس میں انسان کو اپنی ذات کو کاٹنا ہوتا ہے، اپنی خواہش نفس کو کاٹنا ہوتا ہے، اور جہاد بالمال میں انسان کو اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اور پھر جو لوگ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں انہیں اپنی جان بھی لگانی ہوتی ہے، کام آ گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مالوں کے خرچ کرنے پر جو صلہ دیں گے
اس کی فضیلت قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو اور اس دانے سے 7 خوشے اگ جائیں اور ہر خوشے میں 100 دانے مزید پائے جائیں۔ تو ایک گندم کی جو ڈالی ہوتی ہے اس میں ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور ایک ڈالی کے اوپر 7 خوشے ہوتے ہیں۔ تو ایک ڈالی سے مقصود کتنے حاصل ہوئے؟ 700 دانے، 700 عدد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ گن کے بتایا، کہا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسے دانے کی مثال جس سے 7 خوشے اگیں اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو 700 کا عدد پورا ہو گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تحدید کر دی، اور اس سے بھی بڑھ جانے کی توقعات ہیں۔ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا ڈپازٹ ہوتا ہے، یہ جمع ہو جاتا ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ ہم اس کو پائیں گے، یہ عنایت ہمیں ملے گی، یہ انعام ہمیں ملے گا۔ اس بات کو سمجھ کر ہم دوسری ایک آیت کو دیکھتے ہیں جس میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کیونکہ وہ غیور ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں مال لگانے والے بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے مال بڑھے گا۔ ہم جب زکوٰۃ کا تقاضا کرتے ہیں تو عقلی اعتبار سے مال کم ہوتا ہے۔ سال گزر گیا، جمع شدہ مال دستیاب تھا، اس پر ہم نے زکوٰۃ نکالی تو 1 لاکھ کا 2.5%، یعنی کہ 2,500 روپے کم ہو گئے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مال بڑھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ گھٹاتے ہیں، اور اخراج جو مال ہم اپنی ذات سے، اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خرچ کرتے ہیں، یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ کاروباری طور پر ہو یا دیگر سطح پر ہمارا مال بڑھتا ہے، یہ بڑھے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میں اس درس کے توسط سے اس جگہ ایک نقطے کا اضافہ کر دوں، مال خرچ کرنے میں اپنے گھر والوں پر جو انسان خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور عملاً یہ چیز دیکھی گئی کہ جب آپ بہنوں پر خرچ کریں، اپنی پھپھیوں پر خرچ کریں، اپنی خالاؤں پر خرچ کریں، قرابت داری کو نبھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب بھی مال بڑھا دیا کرتے ہیں۔ مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پھر اس مال کے پیچھے کوئی ایسی بات اس کو احسان جتلانے کے زمرے میں لیا جائے وہ لے کر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت یہ دی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، کوئی حساب کتاب کا غم ان کو سوار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو بات کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم پہلے سے بارے میں پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات، اچھی بات۔ یہاں ارشاد فرمایا قول معروف، بھلائی کی بات، نیکی کی بات، خیر کی بات، خیر، ایسے صدقے سے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے انفاق فی سبیل اللہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف آتی ہو۔ خرچ نہیں کیا،
چونکہ مال کی محبت انسان پر غالب ہوتی ہے، اس مال کی محبت میں انسان بعض اوقات قتل بھی کر جاتا ہے، لیکن مال کی محبت کے بعد، مال کے خرچ کرنے کے بعد اگر کسی کو جس کو دیا تھا اس کو جتلایا تو یہ نیکی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کے بعد والی آیت میں کل کے سبق میں ہوگا انشاءاللہ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ ایسے ہوگا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ احادیث میں ہم بکثرت پڑھتے ہیں، الصدقۃ ترد البلاء، صدقات بلیات کو ٹالتے ہیں، آفات کو ٹالتے ہیں۔ خرچ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خرچ کرنا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معطی ہے، معطی، خرچ کرتا ہے۔ اپنے لیے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے لیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں بانٹے چلا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہی، دانت بانٹے چلا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہے، 32 سے ایک ساتھ بانٹ دیتا ہے، خرچ نہیں، ختم نہیں ہوتے۔ ہر گھر میں 2 ہاتھ 2 پیر والے بچے پیدا کرتا ہے، اس کو ختم نہیں ہوتے۔ ہر پانی پر نقشہ اٹھا دیتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے تمام تر نباتات کو پانی دیتے ہیں، اور ان تمام نباتات کے اندر بھی تری محسوس کرتے ہیں، زبان پر رکھتے ہیں، اس کا ایک الگ شیرینی ذائقہ نکلتا ہے، ترشی نکلتی ہے، مٹھاس نکلتی ہے۔ ہر دانے کو پانی سے بھر دیتا ہے، اور اس پانی کے اندر رنگ ملاتا ہے۔ یہ سارے کام وہ کرتا ہے اور تھکتا نہیں، وہ خرچ کر رہا ہے۔ ہم کتنا ہی اس سے لے کر ضائع کر دیتے ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں، ہم جلا دیتے ہیں، لیکن اس کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ صدقہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف کو اٹھاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، اس دین میں خرچ کرنے کی ایک باضابطہ حیثیت ہے۔ ان حیثیتوں کو ہم تقسیم کریں تو ایک حکم زکوٰۃ کا ہے کہ جی یہ مال فرض ہے، اور فرض مال میں اتنا نصاب پہنچے گا تو باقاعدہ اتنا مال فرض کے درجے میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کی مقدار 2.5%، لاکھ کا 2.5%، 2,500، کروڑ کا 2.5 لاکھ روپے۔ ظاہری طور پر 1,000 یا کم ہو گئے، لیکن یہ پیسے بڑھ جائیں گے۔ اللہ بہت غیور ہے، فوراً پلٹا کے دے دیتے ہیں۔ دوسری سطح نفلی صدقات کی ہے۔ نفلی صدقات یہ وہ صدقات ہیں جو اپنی بیوی بچوں سے لے کر دیگر عوام تک زکوٰۃ کے علاوہ کے خرچ کیے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب، میں ان کو مولانا کہتا ہوں، بہت اونچے آدمی تھے، اونچی اونچی باتیں کرتے تھے، بعض اوقات ماوراء العقل باتیں کرتے تھے جو عملاً تولی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن حقیقت میں دیکھی جائے تو ان کا بڑا نفع تھا۔ کہنے لگے کہ پہلے آخرت بنتی ہے، بعد میں دنیا بنتی ہے۔ میں اور قاری عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں ساتھ تھے، انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے ان کی بات کو سنا اور صحابہ کی زندگی پر پرکھا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ابتدائی زمانہ فاقہ کشی کا ہے، فاقہ مستی کا ہے۔ خندق کی لڑائی 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر لڑی ہے، وقت تھا، اور ایسی ثروت بھی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، کچھ وسعت آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور وسعت آ گئی، اور اتنی کہ ایک صحابی کے پاس 2 گھوڑے ہوا کرتے تھے، عربی نسل کے 2 گھوڑے۔ ایک صحابی انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا خوف لگ گیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مجاہدات کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا ہو۔
ہم جمع کرتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ امیر المومنین نے عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اشرفی کی تھیلی بھیجی۔ وہ بیٹھے اپنا جوتا سی رہے تھے، اور نے وہ تھیلی دیکھی، ارے یار امیر المومنین کہاں پھنسا دیتے ہیں، مال سے بے-رغبتی ایسی کہاں پھنسا دیتے ہیں، پریشان کر دیا۔ اس کو اوندھا کیا اور وہیں سارا کا سارا تقسیم کر کے اٹھے۔ یہاں سے امیر المومنین نے اسی قاصد کو کہا کہ عبیدہ کا حال دیکھ کے آئے نا، اب جاؤ معاذ بن جبل کا جا کر دیکھو۔ اب معاذ بن جبل کے پاس قاصد آیا، وہی 1000 کی اشرفی لے کر تھیلی لے کر آیا، لا کر دی۔ اپنے گھر والے جب پہنچے مانگنے کے لیے کہ ہمیں بھی کچھ عنایت ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی حالات برے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس صرف 2 بچی تھی۔ اور امیر المومنین کا حال کیا تھا؟ شکر ہے اللہ کا کہ میری رعایا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ یہ امیر المومنین کا حال تھا۔ ہم اس نقشے کو سمجھیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ لوگ تو رات کو اپنی ملکیت میں مال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات کو گن کر پھر سوتے ہیں۔ مال کا جمع کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں اترے تو ان کو مواخات کرائی گئی۔ اس مواخات کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ تم آدھا مال نہیں، آپ مجھے راستہ بتائیں بازار کا ہے، میں اپنا کام خود کر لوں گا، شکار کھیلوں گا، کھا لوں گا۔ ہم شکاری ضرور ہیں، لیکن شکار کے بعد اپنے مال کی جمع کرنے کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہیں، ضرورت سے زائد کے اوپر۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ تم اپنی آمدنی کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مہمانوں کے لیے، اور ایک حصہ فی سبیل اللہ نکال دو۔ ختم تمہارا نہیں ہے، باہر نکال دو۔ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ دے دو، روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز سے پہلے دے دو۔ اور جب سے اس بات کو آزمایا ہے، اپنایا ہے، الحمدللہ کبھی تنگی نہیں دیکھی۔ بعض لوگ کہنے کو چھپے ہوئے رستم ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ عزیز الرحمان صاحب، ان کو ہم نے کوئٹہ میں سائیکل پر الیکٹریشین کا کام کرتے دیکھا، اور آخر وقت ان کا ایسا کہ ہل پارک ہاسپٹل کے مالک تھے، کراچی کے ہل پارک ہاسپٹل کے مالک ہیں ان کے بچے وغیرہ، نفیس اور انیس وغیرہ۔ ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری اس دور میں ہمارا جو نقشہ ہے، ہم جن ڈگریوں کے پیچھے اپنے بچوں کو بھگا رہے ہیں، اور جن ڈگریوں کے پیچھے بھگا کر ان کو تھکا رہے ہیں، اور اس لیے کہ جو ہے آگے تک خوشحال رہیں گے، اللہ کی قسم نہ پڑھائیں خوشحال رہیں گے۔ میں پڑھانے کے خلاف نہیں ہوں، میں اس ماحول کے خلاف ہوں جس ماحول میں بہنے کے بعد ہمارے بچے اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، دین کی تربیت سے دور ہو رہے ہیں، ادب آداب سے دور ہو رہے ہیں۔ مال بہت ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، آخر وقت میں مال اتنا ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ میں نے اس بات کو بہت سوچا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور بالکل قیامت قریب نظر آتی ہے، بہت ساری نشانیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ اب کیسے؟ آپ یقین کریے، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کی گاڑی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک پاؤ سونے کو گھر کے اندر لا کر وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ 6 کروڑ روپے ہیں، اور زمین بہت دور ہوتی ہے، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے۔ ہم روزانہ اپنی زمین کو دیکھنے نہیں جاتے، اس کاغذ کو چومتے ہیں، 6 کروڑ روپے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اب جو وقت آ گیا ہے، اس میں مال کی قدر ختم، اب دین بچانے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو،
یا راہ چلتے مسافر۔ اور ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا الدین بدأ غریبا وسيعود غریبا، دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، اجنبی ہو جائے گا۔ اگر غریب کو اس کے حقیقی معنی میں لیں، غریب کے معنی میں، تو غریب غربا سے شروع ہوا تھا دین، اور غربا کی طرف لوٹ رہا ہے، عمرہ سے نکل رہا ہے۔ ہم اس دین کو بچانے والے بنے، اس دین کو سنبھالنے والے بنے۔ اپنے بچوں کی تربیت کو ہم نے یوٹیوب کے حوالے کر دیا ہے، ہم یوٹیوب سے بچا کر اپنے بچوں کو اللہ کے دین پر لگائیں۔ وہ وقت ہمارا گزر گیا جس زمانے میں ہمارے گھروں میں راتوں کو تعلیم ہوا کرتی تھی، تو بچے صبح اسکول میں پوچھا جائے تو کیا بنو گے، تو بچے کہتے تھے صحابی بنوں گا۔ وہ دور ہمارا گزر گیا۔ ابھی ہماری سانسیں ہیں، ہم یہ کام ابھی کر سکتے ہیں۔ یہ نیا ایندھن، یہ نیا فیول، امت کا یہ نیا فیول، یہ نوجوان جن کے حوالے آئندہ چل کر ہمیں یہ دین کی باغیں ان کے حوالے کرنی ہیں، ان بچوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی تڑپ، سمجھ بوجھ الگ چیز ہے، تڑپ الگ چیز ہے۔ معلومات ہو، خزانہ ہو پورا علم کا، عمل نہ ہو، بیکار ہے، بے سود ہے۔ معلومات نہیں چاہیے، عمل بھی ساتھ میں چاہیے، اور عمل کے بعد آگے دوسروں تک منتقل کرنا اور دوسروں کو عمل پر کھڑا کرنا، اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے اللہ دیں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، بعث بعد الموت پر۔ جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ہم بعد کی نیکی کو گننے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟